فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا ہے در کرار. علی پڑھنا علی لکھنا علی کہنا علی سننا میرا ہر پل گزرتا ہے. عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے. عبادت ہی عبادت میں. لائق صد عزت و تکریم خوش بخت بلند بخت خوش نصیب بلند نصیب برادران اسلام، ماہ رجب المرجب رواں دواں ہے اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت سیدنا تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی پاک کی ولادت باسعادت ہے. آج کے جمعۃ المبارک پر کوشش کریں گے کہ بارگاہ
مولائے مشکل کشا خیبر شکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اللہ کریم آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات ان پاک لوگوں کے تذکرے کے صدقے سے اللہ کریم مجھے بھی پاکیزگی دل نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو بھی طہارت قلبی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے۔ صحیح العقیدہ سنی مسلمان میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں ایمان، ایقان، اسلام، اس کی لوگوں نے کئی شاخیں بنا دیں، کئی صورتیں، کئی شکلیں بنا دیں۔ اگر کوئی شان صحابہ کا علم بلند کرتا ہے تو وہ محبت اہل بیت سے عاری اور خالی نظر آتا ہے، اور اگر کوئی بندہ محب اہل بیت ہونے کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر اپنے دل کو صحابہ کرام کی محبت سے خالی پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اولیاء کا منکر ہے، کوئی شان ولایت کا انکاری ہے۔ ہر کسی کو الگ الگ لگی بیماری ہے، لیکن یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اگر ایمان کو دو آنکھیں سمجھیں، ایک آنکھ کو محبت اہل بیت قرار دیا جائے اور دوسری آنکھ کو محبت صحابہ قرار دیا جائے، تو الحمدللہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ ہمیں جہاں جہاں محبت اہل بیت کا پاس ہے وہاں وہاں ہمیں احترام و عظمت شان صحابہ کا بھی وہ بھی ہمیں راس ہے۔ ہماری یہ آنکھ بھی روشن ہے، دیکھتی ہے، اور دوسری آنکھ بھی ہماری الحمدللہ روشن ہے۔ حضرت خواجہ بہاءالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے پرانے بزرگ جتنے بھی آپ دیکھیں گے ان تمام کا یہی عقیدہ تھا۔ حضرت بہاءالحق فرماتے ہیں زمین و آسمان تا برقرار است، کہ جب تک زمین اور آسمان برقرار ہے بہاءالحق غلام جاریار است۔ تو بہاءالحق نقش بندی حضور کے چاروں یاروں کا غلام ہے، حضور کے سارے صحابہ کا غلام ہے، اور جو حضور نبی کریم کا غلام ہے وہ ہم غریبوں کا امام ہے۔ ہماری طرف سے اس کی ذات پر کروڑ لاکھ ارب درجے کروڑوں سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آج خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کے گھر حضرت ابو طالب کے گھر پیارے علی پیدا ہوئے، ان کو عطا ہوئے، آئے حضرت ابو طالب کے گھر میں، لیکن پرورش پائی محمد مصطفیٰ کے گھر میں۔ آئے کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں، اور پرورش سایہ نبوت میں پائی۔ پیدا کہاں ہوئے؟ والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ خانہ کعبہ میں مصروف طواف تھیں، ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، جب تیسرے چکر پہ آئیں تو ولادت والی علامات، درد شروع ہوا۔ اب پریشان ہوئیں، حیران ہوئیں کہ کیا کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئیں، مولا میری عصمت و طہارت و عفت و پاک دامنی کا لحاظ رکھنا،
اس کا پاس رکھنا، اپنی اس بندی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسی مخمصے میں تھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، دیوار پھٹ گئی اور اس نے راستہ دیا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور وہاں خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس کائنات میں خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن آیا پورے عرب میں، مکہ میں شور بپا ہو گیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر والی سیدہ فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر 2 راتیں گزر گئیں اندر موجود۔ جب باہر نکلی تو ایک بہت بڑا جم غفیر انتظار میں تھا، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، عمر کا ظاہر ہے کچا تھا لیکن عقیدے ایمان کا بڑا سچا تھا۔ بچہ ہے، سانسیں لے رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، پاؤں کو حرکت دیتا جا رہا ہے، لیکن آنکھیں کشادہ نہیں فرما رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا، حضور کی طرف پیغام بھیجا، سرکار تشریف لے آئے۔ حضور نے جب آ کر پیارے علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس وقت علی نے نظروں کو کشادہ فرمایا، نگاہوں کو اٹھایا، سیدھا چہرہ مصطفیٰ پہ ٹکایا۔ گویا کہ یوں لگ رہا ہے کہ علی 2 دن سے آمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے، ہم آنکھیں کشادہ فرمائیں گے، چہرہ مصطفیٰ کی طرف نظروں کو لگائیں گے اور پہلی نظر میں دیدار مصطفیٰ کے مزے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے خوب کہا، کسی کو بھی یہ سعادت، یہ عزت، یہ احترام، یہ پروٹوکول حاصل نہ ہوا کہ آمد اس کی خانہ کعبہ میں ہو۔ اس کائنات میں زندگی کا آغاز خانہ کعبہ میں ہو اور یہاں سے جانا وہ بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہو۔ ارے جس کو یہ مقام ملا کہ آمد بھی اللہ کے گھر میں اور جانا بھی، شہادت بھی، ولادت بھی کعبہ میں اور شہادت بھی مسجد میں، جس کو دونوں سعادتیں ملی ہیں اس کا نام مولا علی مرتضیٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مولا علی مرتضیٰ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور جب حضرت ابو طالب کے کثیر بچے ہو گئے اور عائلی معاملات بڑے کٹھن دشوار گزار، تو اس وقت حضور نے پیارے ابو طالب کو فرمایا چچا مجھے اپنا ایک بیٹا دے دو تاکہ میں اس کی کفالت کروں۔ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے، ٹھیک ہے جعفر میں رکھ لیتا ہوں، محمد علی تو رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ علی تو رکھ لے۔ اب علی جو ہے وہ سایہ نبوت میں بچپن سے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سارے مکہ والوں کو ایک پہاڑ کی کھوہ میں، پہاڑ کے دامن میں بلایا تھا، اس وقت سرکار نے پوچھا ان سے، کیا میں اگر تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہنے لگے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا ہر کلام سچا ہے، آپ کا صبح و شام سچا ہے، ہم تصدیق کریں گے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ جھوٹے
وہ مکار، وہ دجال، وہ کذاب، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، طاقت ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو ان سے تعلق، چھوڑ دو ان سے رشتے، صرف ایک اللہ کو مانو۔ سب کے سب پیچھے قدم دھر گئے، انکار کر گئے، لیکن اس وقت بھی عمر تھی 13 سال کی۔ کتنی؟ 13 سال کی عمر کا بچہ، ظاہر ہے لگتا تو ہے کچا لیکن من کا بڑا سچا۔ اس نے آگے قدم بڑھایا، بڑھا کے نعرہ لگایا، او سوہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ان میں طاقت نہیں، اگرچہ میرا جسم کمزور ان میں طاقت نہیں، لیکن اس کے باوجود میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں تیرا، کل بھی میں تیرا، تو میرا اور میں تیرا، زندگی گزر جائے گی تو محمد تیرے قدموں میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام پیارا علی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ مقام نبوت اور پھر نسبت نبوت اور پھر سایہ نبوت، آغوش نبوت میں پرورش پانے والا۔ اللہ اکبر۔ علی جب حضور ہجرت کرنے لگے، جب سرکار ہجرت کر کے مدینے جانے لگے، اس وقت سرکار نے علی کو بلایا، فرمایا علی آج میرے بستر پر سو جا، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، ان کو ان کے حوالے کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ اب پتا تھا تلواریں زہر میں بجھ چکی اور تلواریں تیار ہو چکی، مارنے والے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں بچ پاؤں گا یا مر جاؤں گا، اللہ اکبر۔ لیکن آ کر حضور کے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ کسی نے پوچھا علی تجھے ڈر نہیں لگا تھا، تجھے خوف نہیں آیا تھا؟ علی نے کہا جب سونے کی زبان سے نکل گیا تھا کہ علی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، فرمایا مجھے یقین تھا کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے علی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضور چلے گئے مدینہ شریف اور پیارے علی نے امانتیں واپس کی، اور واپس کر کے آپ نے بھی مدینہ شریف کا رخ کیا۔ سواری تو تھی نہیں، اب پیدل سفر اور نوکیلے پتھر، اور مدینہ مکہ سے غالباً اتنا ہی ہوگا جتنا یہ چٹی پلی اڈا جی 300 کلومیٹر۔ کتنا؟ 300 کلومیٹر کا سفر، اور پیدل سفر، اور پتھر لگے نوکیلے، پاؤں زخمی ہوئے، چھالے پڑے، چھالوں سے خون کے فوارے پھوٹے، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے،
چلتے چلتے پہنچے جب بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور مواخات قائم کر رہے تھے۔ ایک انصاری کو پکڑ کر دوسرے مہاجر کو پکڑ کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ علی ایک کونے میں سر کو جھکا کر ٹھوڑی سینے سے لگا کر بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ پتہ نہیں حضور مجھے بھی آج کوئی بھائی عطا کریں گے، لیکن سرکار نے سب کو بھائی دے دیے۔ علی اٹھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیوں نظر انداز کر دیا؟ حضور مجھے کیوں بھائی سے خالی چھوڑ دیا؟ سرکار مجھے بھائی نہ دیا۔ سرکار نے بازوؤں کو لہرایا، علی کو سینے سے لگایا، فرمایا علی ان کی مواخات تو بھائی چارہ یہاں دنیا تک ہے، تجھے مبارک ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا علی تو دنیا میں بھی محمد عربی کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو محمد عربی کا بھائی ہے۔ آخرت میں بھی کس کا بھائی ہے؟ محمد عربی کا بھائی ہے۔ آخرت میں بھی محمد عربی کا بھائی کون؟ علی۔ حضور نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں۔ اور یہ کس مقام پر فرمایا؟ غزوہ احد جب اختتام پذیر ہو رہا تھا، آخری لمحات تھے، اور اس غزوہ میں ایسے حالات بھی آئے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے، ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے، وہ بھی پیچھے قدم ہٹا گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن علی المرتضیٰ جس جگہ پر حضور موجود تھے، جس جگہ سرکار تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد گھومتے رہے، حضور کو دیکھ کر جھومتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں 16 مرتبہ اٹیک ہوا سرکار کی طرف کافروں کے لشکر کا، اور ہم نے بڑی جواں مردی سے روکا، اور فرماتے 4 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا۔ اب نظر آوے کہ شاید علی بھی قدم اٹھا نہ پاوے، اپنے آپ کو بھی کھڑا نہ کر پاوے، لیکن ایک سونی صورت والا آتا تھا، ہاتھ بڑھاتا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ ٹکا کے مجھے کھڑا فرماتا تھا، اور کھڑا کر کے کہتا تھا علی گھبرا نہیں، تو رسول کے ساتھ ہے، رسول تیرے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد بھی تیرے ساتھ ہے، گھبرا نہیں، آگے بڑھ۔ کیا کر؟ آگے بڑھ۔ اللہ اکبر۔ اب فرماتے ہیں پیارے علی 4 مرتبہ ایسا ہوا، اس سونے چہرے والے نے، اس نے آ کر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے مجھے کھڑا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، حضور نے پوچھا پیارے علی سے، فرمایا یہ سارے غلام کھڑے ہیں، ان میں دیکھ کر بتا، ان میں دیکھ کر مجھے بتا کہ کیا ان میں سے کوئی ایک تھا؟ اب علی نظر دوڑانے لگ گئے، ادھر سے دیکھتے دیکھتے حضور کے ایک صحابی تھے، نام تھا دہیا کلبی، جب ان پر آئے نظر جم گئی، رک گئی نظر، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ چہرہ تو دہیا کلبی جیسا تھا، شاید یہی نہ ہو۔ حضور مسکرانے لگ گئے، سرکار تبسم فرمانے لگ گئے، فرمایا دہیا قلبی کی شکل کا وہ نورانی چہرے والا، فرمایا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ دہیا قلبی نہ تھا، بلکہ اس کی شکل میں آنے والا جبریل تھا۔
ہاتھ بڑھانے والا جبریل تھا، تجھے اٹھانے والا جبریل تھا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ جبریل آ کے علی کو کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علیو منی وَأَنَا مِنْهُ، فرمایا اس لیے کہ علی مجھ سے اور میں اس سے۔ ادھر جبریل بھاگا بھاگا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے پیچھے نہ چھوڑیے، میرا دل کرتا ہے کہ آج علی نے کمال کر دی۔ حضور آپ علی سے، علی آپ سے، اور وہ کہنے لگا وَأَنَا مِنْكُمَا، علی کا تعلق تجھ سے اور تیرا تعلق علی سے، اور میری محبت کا تعلق تم دونوں سے، میری محبت کا تعلق تم دونوں سے۔ یہ وہ علی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ علی۔ الحمدللہ یہ جن کتابوں سے پڑھ رہا ہوں یہ کتابیں بھی اہل سنت کی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت ہے، سچا سچا عقیدہ۔ جہاں ہم اہل بیت کو کروڑوں سلام کرتے ہیں وہاں ہم صحابہ کو بھی کروڑوں سلام کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے دونوں سے محبت کی ہے، سرکار نے دونوں سے پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا میرے غلاموں مجھے کیا سمجھتے ہو، مجھے کیا سٹیٹس دیتے ہو، کیا مقام میرا سمجھتے ہو؟ سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا آقا مانتے ہیں۔ بس حضور نے یہ جواب سننا تھا، حضور کے لب پھر ہل گئے، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا پھر کان کھول کر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا محمد عربی مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر یہاں پر بات رکی نہیں، فرمایا مولا تو بھی کرم کما، محمد عربی کی دعا کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ حضور کے لب ہلے، فرمایا اللہم والے من والا، فرمایا او پیارا اللہ جو بندہ بھی علی کو اپنا مولا تسلیم کرے تو اس کے ساتھ اپنی رحمت و مدد کو شامل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے عمر بیٹھے تھے اسی مقام پر، آپ گئے بھاگ کر پیارے علی کے پاس، کھڑا کیا اور کھڑا کر کے علی کو جپھی ڈالی۔ کیا کیا؟ علی کو جپھی ڈالی، معانقہ کیا، گھٹ کے سینے سے لگایا۔ پیارے علی نے پوچھا عمر یہ آج انداز بدلے بدلے، یہ آج رنگ بدلے بدلے، آج یہ ڈھنگ بدلے بدلے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا اصبحت و امسیت انت مولا کل مؤمن ہنیئا لک یا علی، فرمایا علی تجھے مبارک ہو، چاہے صبح ہو یا شام ہو، تو ہر وقت ہر ایمان والے کا مولا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے حضور سے سنا ہے۔ میں نے کس سے سنا؟ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہے
کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا دور خلافت اور 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، مدینہ شریف کی سرزمین، آپ کی بارگاہ میں ایک خارجی آیا۔ خارجی سمجھتے ہیں؟ جو پیارے علی کی شان سے منحرف ہے، یہ سب سے بڑی پہچان ان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحابہ کرام کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ مومن کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک چیز ایمان اور دوسری چیز علی کی ذات سے بغض۔ یہ مومن کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں محبت علی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ پکا بے ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ پکا بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ پیارے فاروق کا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک خارجی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور کرم کمائیے، یہ ایک میرا مسئلہ اس کو حل کر کے میرے اوپر کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے آنے والے، آ تجھے لے چلوں اس بارگاہ میں جہاں سے کوئی بھی سوال لے کے جاتا ہے اور واپس خالی نہیں آتا ہے، سوال سے بھی 2 گنا جواب لے کے واپس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پکڑا اس کو، لے گئے بارگاہ علی میں اور فرمایا، ان کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں کہ فتویٰ دیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جس کا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس راستے پر میرا عمر چل رہا ہوتا ہے شیطان اس کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے، لیکن سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس خارجی نے اس نے کہا، حضور آپ امیر المؤمنین، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے فاروق نے فرمایا تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ میں تجھے اس کا تعارف کراؤں کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا مقام یہ ہے، ھذا مولا کا و مولا کل مومن فإن لم يكن مولاه ليس بمؤمن۔ فرمایا یہ علی تیرا بھی مولا ہے اور ہر ایمان والے کا مولا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور علی کو مولا نہیں مانتا، فرمایا عمر فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر علی کو مولا نہیں مانے گا تو وہ پکا بے ایمان ہے، ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ھذا مولا کا، یہ تیرا مولا ہے، وہ مولا کل مؤمن، اور ہر مومن کا مولا ہے۔ کیونکہ جب حضور نے جو فرما دیا، اور بزرگ فرماتے تھے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو جب پیارے علی کا نام لیا کرو تو کہا کرو مولا علی۔ کیا کہا کرو؟ مولا علی۔ کیا کہا کرو؟ مولا علی، مولا علی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے، اور مولا علی کو آپ کوئی عام سا بندہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، عام سے بندے نہ تھے،
حضور کی جو ہے وہ آغوش نبوت میں پرورش پانے والے تھے۔ اور پھر اقبال نے کیا تعارف کرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بانوے آں تاجدار العطا، بانوے آں تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسرے نے تو اور کمال کر دی، کہا شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار۔ اللہ اکبر۔ جب غزوہ احد میں جو بات کر رہا تھا حضور نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے علی یہ مجھ سے، میں علی سے، اور جبریل نے کہا میں تم دونوں سے۔ سرکار نے نظر کو دوڑایا، نگاہ کو اٹھایا، اور نگاہ جب پلٹی حضور کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکراتے کیوں ہو، تبسم کیوں فرماتے ہو، حضور وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے نبوت کے کانوں نے سنا، میں نے نبوت کی طاقت سے سنا کہ رضوان جنت کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، کہ آج کے دن اگر کوئی جوان مرد ہے تو اس کا نام علی ہے۔ ویسے جتنا زور میں لائی جانا تسی اتنا ہی زیادہ پیتی جانا۔ اس کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ غزوہ احد، اس کا ہیرو بھی تاریخ نے علی المرتضیٰ کو لکھا۔ غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، اس کا ہیرو بھی تاریخ نے علی المرتضیٰ کو لکھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب مکہ شریف فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، حضور داخل ہوئے مکہ میں، اب جیسے جیسے فتح کا لمحہ قریب آتا جا رہا ہے، کریم آقا عاجزی سے، انکساری سے نیچے جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب عین خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے، اس کے اوپر جو پالان رکھا ہوتا ہے سرکار نے سر اس کے اوپر رکھ دیا جھکا کے، کہ اب ادب کی بارگاہ آ گئی، اللہ کا گھر آ گیا۔ 360 بت مکہ کے اندر سب کو صاف کیا گیا۔ خانہ کعبہ بھی دعائیں کرتا ہوگا، مولا شکر ہے کہ آج کوئی ہمارا بھی آیا، شکر ہے آج ہمیں بھی پاکیزگی نصیب ہوئی، آج ہمیں بھی طہارت نصیب ہوئی، آج ہم بھی ستھرے صاف ہو جائیں گے، آج غیر سے پاک ہو جائیں گے، آج نام لیا جائے گا تو تیرا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بت بچ گیا جو خانہ کعبہ کے اوپر، اس کا نام تھا حبل۔ کیا تھا؟ حبل۔ جب صحابہ کرام مسلمان کہتے اللہ اکبر تو اس کے مقابلے میں کافر کہتے اعلو حبل، حبل بلند ہو، اس کی بلندی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں اب خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر، اور اس کو دھاتوں کی کیلوں سے، میخوں سے، سٹیل کی میخوں سے اسے جڑا ہوا تھا، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہوا تھا، پتہ نہیں کب سے کھڑا ہوا تھا۔ سرکار نے اب اس کو گرانا
تھا، کسی کو تو اعزاز عطا فرمانا تھا۔ حضور کی نگاہ دوڑ رہی ہے پورے کے پورے صحابہ کرام کی طرف۔ اب ہر کوئی پب بھار ہو کر سر کو اونچا کرے کہ شاید کریم مجھے بلاوے، شاید کریم مجھے حکم لگاوے، لیکن کریم نے لبوں کو ہلایا اور یہی آواز سنایا کہ اے نا علی، علی میرا ویر کہاں ہے؟ علی جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حضور نیچے بیٹھ گئے، حضور نے گھٹنے زمین پہ لگا دیے۔ یہ واقعہ ذرا تفصیل طلب ہے، حدیث مبارکہ تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کی غرض سے اس کو جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حضور نے گھٹنے زمین پر لگا دیے اور فرمایا علی آگے بڑھ، تجھے معراج کرائیں۔ ہر کسی کی معراج، ابو بکر کی معراج غار والی رات، وہ ابو بکر کی معراج، کسی کو معراج غار میں ہوا اور علی کو معراج اللہ کے گھر میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا علی قدم اٹھا، محمد کے کاندھوں پر ٹکا، محمد کے کاندھوں پر علی چڑھ جا۔ اب جب حضور کے کاندھوں پر علی چڑھا، سرکار اٹھے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور اٹھے۔ خانہ کعبہ اتنا، ہماری مسجد جتنا بلند تو ہوگا جی، اس سے بھی بلند ہے۔ خانہ کعبہ اس سے بھی بلند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کاندھوں پر سوار ہو جائے تو پھر بھی خانہ کعبہ اس کے ہاتھ تک چھت تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، جب آپ اٹھے آپ نے فرمایا علی کو، علی بول ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ اس بت تک پہنچا کے نہیں۔ پیارے علی فرمانے لگے حضور اگر اجازت ہو تو عرش کا پایا کھینچ لوں، اگر اجازت ہو تو کیا کروں؟ عرش کا پایا کھینچ لوں۔ تجھے کہو گے جی کمال ہو گیا۔ کمال نہ دیکھو، عقل پر مت پرکھو، یہ دیکھو کہ اٹھانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ اٹھانے والا کون ہے، اور یہ دیکھو کہ پہنچانے والا کون ہے۔ جی، جس کی انگلی کے آگے والے پورے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یوں حرکت کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، تو اس کے سراپے میں کتنی طاقتیں ہوں گی، اس کے سراپے میں کتنی طاقتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور خود چاہتے تو خود بھی بت کو نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھا کے نیچے پھینک سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا کیوں نہ کیا؟ حضور نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اگر یہ بات ذہن میں آئے کہ حضور کا پتہ نہیں ہاتھ پہنچتا یا نہ پہنچتا، تو آؤ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں اسی ضمن میں بیان کرتا چلوں۔ نماز استسقاء میں بڑے کھلے میدان میں صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت حضور کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور قیام کی حالت میں تھے، اور اچانک سرکار نے نظر اوپر اٹھائی، اوپر اٹھا کے پھر حضور نے 2 قدم آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے حضور نے ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کر کے یوں کسی چیز کو پکڑا، اور پکڑ کر پھر حضور نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ہاتھ نیچے فرما لیا۔ پھر حضور نے 2 قدم پیچھے ہٹائے، ہٹا کر اپنی جگہ پر دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب نماز پڑھی گئی، نماز اختتام پذیر ہو گئی، اس وقت صحابہ کرام نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ آج یہ کیسی نماز پڑھا رہے ہو؟ نماز تو کھڑے ہو کر
پڑھی جاتی ہے، آپ کبھی آگے جاؤ، کبھی پیچھے آؤ، کبھی ہاتھ اٹھاؤ، کبھی نیچے فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں پوچھا ہے تو اب جواب پاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھائی، مجھے جنت کا ایک خوبصورت باغ نظر آیا، اور اس باغ میں ایک جو ہے وہ انگوروں کا گچھا لٹکتا نظر آیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے وہ گچھا پکڑا اور چاہتا تھا کہ توڑ کر تمہارے سامنے پیش کیا جائے، توڑ کر تمہارے سامنے پیش کیا جائے، لیکن پھر میں نے کہا وہ جنت کا جو ہے وہ گوشہ، وہ اس کا خوشہ پھل ہے، دنیا میں تو وہ ختم ہونے پہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے وہ پردے میں ہے تو پردے میں رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے چھوڑ دیا اور میں نے ہاتھ نیچے کر کے نماز مکمل کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی سائیں ہاتھ بڑھاوے اور ہاتھ جنت تک چلا، بولو تے صحیح یار، حضور اگر ہاتھ بڑھاوے تو ہاتھ جنت کے پھلوں کو پہنچ جاوے، تو پھر خانہ کعبہ کی چھت تو پھر حضور نے خود کیوں نہ کیا؟ قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ قرآن نے کہا کافروں کو مخاطب کر کے کہ بے شک تم اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب حضور کے خود نہ گرانے کی حکمت یہ ہے کہ حضور جس چیز کو ہاتھ لگا دینے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی آپ کے گھر میں سرکار کھانا کھانے تشریف لائے، حضور نے جب ہاتھوں کو پانی سے دھویا تو انس بن مالک نے ایک رومال چھوٹا سا آگے کر دیا، حضور نے اس سے ہاتھ صاف کر لیے، حضور نے ہاتھ صاف کر لیے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن رومال آپ جو ہے وہ بڑی عزت احترام سے سینے میں لگا کے کھڑے تھے، وہ رومال میلا کچیلا تھا، کسی نے کہا انس اس کو دھویا نہیں ہے، صاف نہیں کیا، یہ رومال تو میلا کچیلا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو دھونے کی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ اس میں محمد عربی کی نسبت کی تھوڑ نہیں ہے، ابھی یہ صاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ ادھر تندور جل رہا تھا، انس بن مالک رومال لے کے گئے، وہ رومال تندور میں ڈالا اور یوں کر کے باہر نکال لیا، جب باہر نکالا رومال ڈالا تو اس پر داغ دبے تھے، جب باہر نکالا تو رومال بالکل صاف اور شفاف تھا، رومال بالکل صاف اور شفاف تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور جس کو ہاتھ لگا دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو اگر اس حبل لعنتی کو حضور کا ہاتھ لگ جاتا تو وہ جہنم سے بچ جاتا۔ کس سے بچ جاتا؟ جہنم سے بچ جاتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہمارے یہ والے کام علی مکمل فرمائیں گے۔ ارے جس کو ایک مرتبہ یوں کر کے دست مصطفیٰ چھو جائے، جس کو ایک مرتبہ دست مصطفیٰ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ارے ابو بکر و عمر کو جہنمی کہنے والوں، تمہیں ہوش کے ناخن لینا ہوگے کہ آج 1400 سال گزر چکا، آج تک وہ حضور کے ساتھ ہیں، 1400 سال گزر چکا، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کل جب قیامت کا دن آئے گا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کو دست مصطفیٰ چھو جائے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جن کو حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنے ساتھ مزار میں حضور نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے، ان کا مقام تو کچھ اور بھی وراء الورا ہے۔ ہماری طرف سے ابو بکر کو بھی کروڑوں سلام ہے، ہماری طرف سے عمر پیارے کو بھی کروڑوں سلام ہے، ہماری طرف سے
پیارے عثمان کو بھی کروڑوں سلام ہے، ہماری طرف سے پیارے علی کو بھی کروڑوں سلام ہے، ارے نبی کا جو جو یار ہے ہم سب کو اس سے پیار ہے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔